اعلیٰ حضرت کی شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ آپ انتہائی غریب پرور اور امیروں سے اتنا ہی جتنا آپ فرماتے تھے دور رہا کرتے تھے۔ یہ سیٹ صاحب پہنچے، اب یہ کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھوں، تو اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا کہ یہیں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، تو انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے آڑا ٹیڑھا منہ کیا اور وہاں سے نکل کو بڑا ناگوار گزرا کہ آپ نے حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے کہا۔ فرمایا اچھا ہوا کہ وہ میرے ہاں آنا انہوں نے بند کر دیا، ایسے متکبر شخص، ایسے گھمنڈی شخص سے میں بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں اب عرس میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے امیروں سے بہت دور کا بھی تعلق نہیں ہے، میں امیروں سے قریب ہونا بھی نہیں چاہتا۔ اعلیٰ حضرت کی شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ آپ انتہائی غریب پرور اور امیروں سے اتنا ہی جتنا آپ فرماتے تھے دور رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک امیر سے ملنے گئے تو وہ امیر صاحب جو تھے ان کو اپنی دولت کا بڑا گھمنڈ تھا۔ اعلیٰ حضرت کو بہرحال انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی، حالت کو ایک مقام پہ بٹھا دیا۔ تبھی پڑوس کے غریب صاحب آگئے اور وہ ایک دوسرے سامنے کھٹیا رکھی ہوئی تھی، اس پر بیٹھ گئے۔ وہ امیر صاحب کو بیٹھنا بڑا ناگوار گزرا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بار بار وہ امیر اس غریب کو گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ کھٹیا پہ تم کیوں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ غریب نے محسوس کیا کہ ان کو میرا بیٹھنا پسند نہیں آیا، گھور رہے ہیں، چنانچہ وہ بیچارہ غریب شخص کھٹیا سے اٹھ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو دیکھ لیا، اعلیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اچھی نہیں لگی کہ غریب کو انہوں نے اس طرح سے گھور کر مجبور کیا کہ وہ اٹھ جائے وہاں سے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ امیر، یہ سیٹھ صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف حاضر ہوتے ہیں خدمت۔ تو اعلیٰ حضرت کے ایک حجام تھے جن کا نام تھا کریم بخش، وہ حجام اعلیٰ حضرت کی داڑھی کا خط بنایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کھٹیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کریم بخش جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ خط بنانے سے پہلے ان کو بٹھا دیا، گفتگو میں محو تھے، تب یہ سیٹھ صاحب پہنچے، اب یہ کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھوں، تو اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا کہ یہیں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، تو انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے آڑا ٹیڑھا منہ کیا اور وہاں سے نکل گئے، رخصت ہو گئے۔ بہت دن گزر گئے، وہ نہیں آئے، پھر ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھائی مجھے حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے بول دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک حالت کو ان کی یاد آئی، فرمایا کہ وہ فلاں صاحب نظر نہیں آتے۔ لوگوں نے کہا حضور ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ آپ نے حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے کہا۔ فرمایا اچھا ہوا کہ وہ میرے ہاں آنا انہوں نے بند کر دیا، ایسے متکبر شخص، ایسے گھمنڈی شخص سے میں بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ امیروں کی آپ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ بہت سارے واقعات اس تعلق سے سنے ہوں گے، میں کچھ نئے گوشے بتانا چاہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا گھرانہ جو تھا وہ ماہرہ کا گھرانہ تھا، جہاں بیعت ہوئے تھے ماہرہ شریف میں۔ ماہرہ شریف کے اس وقت صاحب سجادہ میں حضرت شاہ مہدی حسن صاحب تھے، جو شاہ علیہ رسول کے خاندان سے تھے۔ شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشدوں میں شمار ہوتا تھا، ان کا عرس پاک تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ مہدی حسن صاحب نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا کہ حضور میری دعوت ہے اور میں دعوت آپ کی بارگاہ میں عریضہ بھیج رہا ہوں کہ آپ عرس پاک میں تشریف لائیں۔ پھر نواب رامپور کے تھے جن کا نام تھا حامد علی خان صاحب۔ حامد علی خان صاحب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے کے بڑے خواہ تھے، تو مولانا شاہ سید مہدی حسن صاحب کی بلا نے ان کو بھی خط لکھا کہ اعلیٰ حضرت عرس ماہرہ میں تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی عرس میں تشریف لائیں، وہیں اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی آپ کی ہو جائیں گی، گفتگو بھی ہو جائیں گی۔ نواب صاحب بڑے خوش ہوئے اور جناب حامد علی خان نواب صاحب رامپور کے جو والیان ریاست رامپور کے تھے، وہ گھوڑے اور ہاتھی اور بڑے جاہو لشکر کے ساتھ ماہرہ پہنچتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے استقبال کے لیے پوری سڑکیں انہوں نے سجا دی، جگہ جگہ قندیلیں روشن کر دی گئی۔ اب زمانے میں الیکٹرک کا اتنا چلن نہیں تھا، جگہ جگہ قندیلیں روشن کر دی گئی، اور یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ ہر اسٹیشنوں پر جو ہے ہاتھی لگائے گئے کہ اعلیٰ حضرت جس اسٹیشن پر بھی اترے اور جو بھی ٹرین سے اترے فوراً ان کو ہاتھی پہ سوار کر کے لشکر کی اور جلوس کی شکل میں لایا جائے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حامد علی خان صاحب بھی عرس میں آئے ہیں اور یہ سب کیا انہوں نے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں اب عرس میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے امیروں سے بہت دور کا بھی تعلق نہیں ہے، میں امیروں سے قریب ہونا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا مہدی حسن صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اعلیٰ حضرت نے آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، عرس میں نہیں آ رہے۔ علامہ مہدی حسن شاہ مہدی حسن صاحب نے چالاکی یہ کی کہ ایک تار دیتے ہیں
اور تار میں اعلیٰ حضرت کو لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماہرہ کے تعلق سے کہا کہ میں پیشاب کرنے بھی وہاں نہیں جاؤں گا. یہ جملے تار میں لکھے. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد جہاں اب وہ مقصد آ جائے گا. جب وہ تار اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میاں شاہ مہدی حسن نے ایسا تار کیوں بھیجا میں جانتا ہوں. بخدا ہم نے ایک جملے کہی نہیں کہ میں ماہرہ پیشاب کرنے بھی نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے تار اس لیے دیا ہے کہ میں جواب میں یہ لکھوں کہ یہ بات میں نے کہی نہیں ہے, میں آ رہا ہوں. گویا کہ میری آنے کو یہ پکا کرنا چاہتے ہیں. کیا میں ان کے اشاروں کو نہیں سمجھتا؟ مگر چونکہ نواب حامد علی خان کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے, اگرچہ انہوں نے یہ لکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فقیر نہیں جائے گا. چنانچہ اعلیٰ حضرت عرس پاک میں تشریف نہیں لے گئے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی وہ سیٹھ صاحب آئے تھے تو آئے تھے, اعلیٰ حضرت چلے جاتے, اس میں کون سی بڑی بات آ گئی تھی؟ نہیں ملتے وہاں جا کر. مگر یہ اولیاء اکرام کی خاص صفت ہوتی ہے, الگ الگ انداز ہوتے ہیں اولیاء کے. اعلیٰ حضرت کے شان بے نیازی کا یہ ایک اپنا انداز تھا. اس کی دلیل میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ پھر بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی آپ کے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں دلی کا بادشاہ اپنے محل سے نکلا کہ چلو آج بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں. بادشاہ دہلی نکلتا, اور نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ حضرت مولانا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے. اس وقت حیات تھے, یہ اس وقت کے بہت بڑے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے, مشائخ تھے. بادشاہ خدمت میں پہنچا, ساتھ میں وزیر بھی ہے اور چوبدار بھی ہے, غلام بھی ہے کچھ. سلام کیا, انہوں نے نہ سلام کا جواب دیا, بڑی بے رخی کے ساتھ پیش آئی ہے بادشاہ کے ساتھ. نہ بادشاہ کی تعظیم کی حضرت مولانا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے, نہ وزیر کی تعظیم کی اور نہ اس کے وہ سپاہیوں کی تعظیم کی. بادشاہ کو بڑا ناگوار گزرا کہ بھائی میں بادشاہ وقت ان سے ملنے آیا اور حالت یہ ہے کہ میری تعظیم بھی نہیں کرتے, ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے. کچھ دیر بادشاہ بیٹھا رہا, اس کے بعد اٹھ کر چلا آیا. اس کے بعد حضرت مرزا مظہر کے پاس ہو جاتا ہے. اس وقت کے یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے. جب جناب مرزا مظہر صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بادشاہ کی بڑی تعظیم کی, اور بادشاہ کی تعظیم کر کے بٹھایا اس کو, اور بڑی آؤ بھگت کی اس کی. وزیر کی بھی تعظیم کر رہے ہیں, سپاہیوں کی بھی تعظیم کر رہے ہیں. بادشاہ کچھ دیر یہاں بیٹھا رہا, ان سے گفتگو کرتا رہا. اس کے بعد پھر اٹھتا اور وہ پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس آتا ہے. جب شاہ ولی اللہ کے پاس پہنچا تو شاہ ولی اللہ صاحب نے بادشاہ کی تعظیم کی, وزیر کی تعظیم نہیں کی. تب اس کا چوبدار داخل ہوا تو اس کی بھی تعظیم کی. بادشاہ سوچنے لگا بڑی عجیب بات ہے, مولانا فخر الدین چشتی کے پاس گیا تو انہوں نے تعظیم ہی نہیں کی, نہ میری کی, نہ میرے وزیر کی, نہ میرے سپاہیوں کی, نہ میرے چوبدار میرے باڈی گارڈ کی بھی تعظیم نہیں کی. اور مرزا مظہر صاحب نے سب کی تعظیم کی, میری بھی تعظیم کی, میری وزیر کی بھی تعظیم کی, اور میرے چوبدار کی بھی تعظیم کی. اور شاہ ولی اللہ صاحب کا معاملہ یہ کہ میری تعظیم کی, وزیر کی نہیں کی, اور پھر میرا چوبدار جو میرا باڈی گارڈ ہے اس کی تعظیم کی. تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا فخر الدین صاحب نے یہ سلوک کیا, مولانا مرزا مظہر صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, اور آپ کا یہ سلوک ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ فرماتے کہ بادشاہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فخر الدین صاحب جو ہے وہ مقام توحید وجودی میں غرق ہے. یہ مقام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت مولانا فخر الدین چشتی ایسے غرق ہے, مقام توحید شہود میں غرق ہے, ایسے غرق ہے کہ ان کو سوائے اللہ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. چنانچہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا, لہٰذا انہوں نے تمہاری تعظیم ہی نہیں کی, کیونکہ ان کو اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن مولانا مرزا مظہر جہاں نے جو ہے تمہاری تعظیم کی, تمہارے وزیروں کی تعظیم کی, اور تمہارے وزیروں کے ساتھ چوبدار کی تعظیم کی, ان کا عالم یہ ہے کہ مقام توحید وجود میں ہے, ان کو ہر کسی میں اللہ نظر آتا ہے, لہذا انہوں نے سب کی تعظیم کی. اور ان کو اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, کسی کی تعظیم نہیں کی, ان کو ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے, لہذا تجھ میں بھی انہوں نے اللہ کو دیکھا اور تیری تعظیم کی. اور فقیر پابند شرع ہے, تو بادشاہ ہے, اولو الامر ہے, تو قرآن کے حکم کے مطابق اولو الامر کی تعظیم کی جائے, میں نے تعظیم کی. اور تیرے وزیر کی تعظیم اس لیے نہیں کی کہ یہ رافضی ہے, شیعہ ہے, اور شیعوں کی تعظیم سے ہم کو منع کیا گیا ہے. اور تیری چوبدار کی تعظیم اس لیے کی کہ حافظ قرآن ہے, اور علماء کی تعظیم بھی ہم پر ہے, لہذا میں پابند شرع ہوں, لہذا تیری کی, چوبدار کی اور وزیر کی نہیں کی. تو یہاں تین شانیں ہیں بزرگوں کی الگ الگ.
ایک یہ ہے کہ جو مقام توحید شہود میں غرق ہے، جہاں ان کو اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک منزل ولایت کی وہ ہے کہ مقام توحید وجود میں ہے کہ ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے، اور ایک پابند شرع ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وجود جو تھا، اعلیٰ حضرت کا مقام جو تھا، وہ مقام توحید شہود تھا جہاں اللہ ہی نظر آتا تھا، لہذا وہ کسی امیر کی تعظیم کرتے ہی نہیں تھے، کسی کو دیکھتے ہی نہیں، بس اللہ رسول کے سوا فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی منزل پر فائز تھے، اللہ رسول کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ آپ کسی بھی امیر و کبیر کی تعظیم نہیں فرمایا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ عالم یہ تھا کہ امیروں کی زیادہ خاطر تواضع پہ بھی دھیان نہیں رہتا تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے بہت امیر سیٹ صاحب تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد بہت بڑا مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئے، پورے ٹوکرے میں مٹھائی بھری ہوئی ہے۔ سلام کیا، آنے کے بعد بیٹھ گئے اور وہ مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ عرض کیا حضور اس میں مٹھائی ہے۔ تو فرمایا اتنی ساری مٹھائی کس لیے لے آئے؟ کہتے حضور یہ بچے کھائیں گے، گھر کے خادم کھائیں گے، اور گھر کی جو ہے مخدومہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ ان کے لیے لایا ہوں۔ فرمایا کہ لانا ہی تھا تو تھوڑی سی مٹھائی لے آتے، اتنی پوری ٹوکرا بھر مٹھائی لے آئے۔ کہا حضور تحفہ قبول کرنا سنت ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ کہا اچھا سنت ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ مٹھائی قبول فرما لی، اور حاجی کفایت اللہ سے فرماتے ہیں حاجی صاحب اس مٹھائی کے ٹوکرے کو اندر لے جائیے۔ کمرے میں مٹھائی کا ٹوکرا چلا گیا۔ جانے کے بعد آپ سیٹ صاحب سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیٹ صاحب کہیے کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے؟ تو سیٹ صاحب نے کہا حضور کیا بتائیں، بڑی تکلیف چل رہی ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، اور حال یہ ہے کہ حضور نہ کاروبار ٹھیک سے چل رہا ہے، گھر میں بھی بڑی پریشانیوں کا جم غفیر ہے، بڑا پریشان ہے، کچھ تعویذ عطا فرما دیتے حضور تو مشکلیں حل ہو جاتی۔ بس جیسے جملہ کہا تعویذ عطا فرما دیتے، مشکلیں حل ہوتی۔ اعلیٰ حضرت حاجی کفایت اللہ کا وعد دیتے، حاجی صاحب مٹھائی کا ٹوکرا واپس لے کر آئیے۔ حاجی صاحب مٹھائی کا لاتے، سیٹ صاحب کہتے حضور میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کہ میاں تعویذ مانگنا تھا تو اس رشوت کی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد رضا تعویذ بیچتا نہیں ہے، جائیے مٹھائی لے کے جائیے۔ کہا حضور میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ فرمایا کچھ نہیں، جب آپ کو تعویذ ہی چاہیے تھا تو اس رشوت کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور لے بھی آئے تو پہلے تعویذ مانگتے اس کے بعد بھلا دے دیتے، مگر آپ نے پہلے دیا اور اس کے بعد آپ مجھے پابند کرتے ہیں کہ چونکہ مٹھائی دے دی اس لیے مجھے تعویذ دینا ہی پڑے گا۔ تو فقیر کسی کا پابند نہیں ہے، مٹھائی لے جائیے پھر آئیے گا، اور تعویذ کے لیے آئیں گا، ساتھ میں کوئی رشوت نہ ہو تو پھر تعویذ دے دیں گے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ تو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہنا بہت آسان ہے، میں اسی بات پہ زور دیتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس امام کا آپ نام لے رہے ہیں، جس امام کی بات کر رہے ہیں، اس کا کردار بھی اپنا ہی ہے، صرف اس کے نام کی دال روٹی مت کھائیے۔